بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 80، 81 اور 82 ان تین آیات کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور قالو، انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسا مس کرے گی، کہتے ہیں نا مس کرنا، چھونا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، نہ ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ چند، گنتی کے چند دن۔ معدودہ جو ہے نا عدد سے ہے، عدد کہتے ہیں گنتی کو، معدودہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو گنا جائے، یعنی گنتی کے چند دن، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ قل کہو، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہیں۔ آگے دیکھیں، اتخذتم، یہ جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا، اتخذتم اس کا مطلب ہے لیا، کیا تم نے لیا ہے، اندہ پاس، اللہ کے پاس، عہدن وعدہ، فا اب، لن ہرگز نہیں، یخلفا یہ خلاف ورزی سے، خلاف ورزی کرے گا، اللہ عہد وعدے کی، ہو اپنے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام یا تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر، اللہ پر، یعنی اللہ پہ تم بہتان باندھتے ہو، ما ایسی باتیں، لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی کی، سیئہ برائی کی، واو اور احاطت گھیر لیا، باساد ہی اس کو، خطیہ خطاؤں نے، ہو اس کی، فا سو، اولئکا یہی لوگ، اصحاب والے، النار آگ یہی آگ والے لوگ ہیں، ہم یہ لوگ، فی میں، ہا اس یعنی اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، واو اور الذین وہ لوگ جنہوں نے، آمنو ایمان لائے، واو اور عاملو عمل کیا، الصالحات نیکیاں، اولئکا یہی لوگ، اصحاب والے، جنت جنت والے، ہم وہ لوگ، فی میں، ہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان یہودیوں نے کہا، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں بولتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں، جس نے برائیاں کمائی اور اس کے گناہوں نے اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک اعمال کرتے رہے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہود نے یہ کہا کہ ہمیں آگ صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مومن اگر گناہ گار ہو تو جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس گناہ کے بقدر وہ جہنم کے آگ کے اندر، عذاب کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی سزا بھگت کر ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہیں رہتا ہے، اس کو پھر نجات ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہود کے گمان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ابھی منسوخ نہیں ہوا ہے، وہ دین حق ہے، اور یہود چونکہ اسی دین حق کے اوپر قائم ہے، لہذا وہ مومن ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر وہ دوزخ کے اندر چلے بھی جائیں گے، جہنم کے اندر چلے بھی جائیں گے، تو چونکہ ان کا ایمان باقی ہے، لہٰذا وہ چند دن جہنم کے اندر رہ کے
دوزخ کی آگ کے اندر اپنی سزا پوری کر کے پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال کے دوبارہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اب دیکھیں یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین باقی ہے، یہ دعویٰ ہی فاسد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آخری زمانے تک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا دین ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لہذا اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد جو موجودہ نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ کافر ہوگا۔ تو جب وہ کافر ہے تو پھر لازم بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چند دن جہنم کے اندر جل کے پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے لن تمسا، نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی، نہ ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن، صرف چند دن، جتنے بندہ گنتی انگلیوں پہ شمار کر لے صرف ہم اتنے دن جہنم کے اندر جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے پوچھیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے پاس اللہ سے لیا گیا کوئی وعدہ ہے، کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس کوئی تحریر ہو، کوئی ثبوت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہو کہ تم صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم رہنا، بعد میں جو بھی نبی ہے تم اس کے اوپر ایمان نہ لے کر آنا، تم جہنم کے اندر نہیں جاؤ گے، صرف چند دن جہنم کے اندر جل کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ دیا ہے تمہیں، تمہارے پاس کوئی ایسی دستاویز وغیرہ ہے؟ اگر تو ایسی دستاویز ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر ایسی دستاویز نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے اوپر ایسے بہتان کیوں باندھتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم، لا تعلمون، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے جب تمہیں ایک تو ہونا کہ بندے کے پاس صحیح علم ہو تو پھر انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہی بات آگے نقل کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے تو تم صحیح علم حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان تراشی کیوں کرتے ہو، الزام تراشی تم کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں آگے والی جو دو آیات ہیں نا، بلا من کسب سیئۃ یہ والی اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ والی، ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا ایک ضابطہ اور ایک اصول ذکر کیا ہے۔ ضابطے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کفر کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی ایک انعام ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور ایک اصول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمائے، برائیاں کمائی، آپ نے وہ زندگی کے اندر جو کمائیاں کرتا رہا، جو اعمال آگے بھیجتا رہا، وہ گناہوں کے اعمال آگے بھیجتا رہا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا۔ اب اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے کفر۔ کفر ایک ایسی خطا ہے، ایک ایسی غلطی اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی سارے کے سارے اعمال کو گھیر لیتا ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی اس کفر کی وجہ سے غارت اور ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو لہذا جو کفر کے علاوہ کوئی دیگر گناہ کرے گا تو پھر تو اس کو اس گناہ کی سزا کے بعد اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن جس نے کفر کیا ہے تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اگر نیک اعمال اس نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، سارے کے سارے ضبط ہو جائیں گے اور سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے اعمال نامے کے اندر صرف اور صرف بدی ہی ہوگی، جس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے گناہوں نے، جس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، مطلب اس نے کفر کیا، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو ایمان لائے، نبی آخر الزمان کو مانا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت پر، اور جو دیگر ایمانیات ہیں سب کے اوپر ایمان لے کر ہیں، ان کو دل و جان سے تسلیم کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔